ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ آج پھر مجھے سایہ سا اپنے پاس سے جاتا ہوا نظر آیا۔ مجھے کافی حیرت ہوئی کیونکہ میرے کمرے کی کھڑکی سے باہر کا منظر بالکل صاف دکھائی دیتا تھا۔ میں اکثر اوقات کھڑکی میں بیٹھ کر راتیں گزارتی تھی کیونکہ مجھے رات بھر نیند نہیں آتی تھی۔ میں جوان تھی اور خوبصورت بھی تھی۔ آج بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ بے چینی اور تلخی کی وجہ سے میں کھڑکی کے پاس کرسی رکھ کر بیٹھ گئی۔ میرے ساتھ ایک اور ملازمہ بھی تھی جو سو رہی تھی۔ میں ایک نظر اس کی طرف دیکھ کر کرسی کے پچھلے حصے پر سر ٹکائے سکون حاصل کرنے کے لیے آنکھیں بند کر کے بیٹھی ہوئی تھی، جو اچانک سے مجھے کسی کھٹاک کی آواز آئی۔ مجھے کافی حیرت ہوئی۔ میں نے پہلے تو نظر انداز کر دیا، مگر پھر مجھے قدموں کی چاپ سنائی دی تو میں حیران ہو گئی۔ میں نے آنکھیں کھول کر دھیرے سے کھڑکی کی طرف چہرہ کیا تو وہاں سے مجھے ایک سایہ سا گزرتا ہوا دکھائی دیا، جیسے کوئی شخص وہاں سے گیا ہو۔ میں کافی حیران ہوئی اور سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ نہ جانے یہ کون تھا، وہ بھی رات کے اس پہر۔ میں نے گھڑی پر وقت دیکھا تو وہاں پر رات کے 3 بج رہے تھے۔ مجھے کافی حیرانگی ہوئی۔ میں کھڑکی کے آگے ہو کر تھوڑا سا دیکھنے کی کوشش کرنے لگی، مگر وہاں سے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ راستہ سارا صاف تھا۔ شاید میرا وہم تھا، مگر وہ قدموں کی چاپ، وہ کسی انسان کا عکس، کم از کم وہ میرا وہم نہیں ہو سکتا۔ مجھے تو خوف سا محسوس ہونے لگا تھا۔ پہلے پہل تو مجھے لگا کہ شاید کوئی چور ہے، اسی لیے میں جلدی سے کھڑکی بند کر کے دروازے کو تالا لگا کر دبک کر بیٹھ گئی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں صبح ہی اپنی مالکن کو بتاؤں گی کہ میں نے باہر کیا محسوس کیا ہے۔ نیند تو آنکھوں سے کوسوں دور تھی، مگر پھر بھی میں زبردستی آنکھیں بند کر کے لیٹی رہی کیونکہ مجھے انتظار تھا۔ اس وقت جب مجھے نیند آ جاتی، پھر نہ جانے کس وقت جا کر مجھے نیند آئی، مگر صبح ہوتے ہی چڑیوں کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے اپنے دائیں طرف دیکھا تو ملازمہ وہاں پر نہیں تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ حویلی میں جا چکی ہے۔ میں بھی جلدی سے اٹھی، منہ ہاتھ دھویا اور کپڑے تبدیل کیے اور پھر حویلی چلی گئی۔ میں اب مالکن کو تلاش کر رہی تھی کہ کہیں وہ مجھے مل جائیں اور میں ان سے اس بات کا ذکر کروں۔ میں سیدھا کچن میں گئی کیونکہ میرا وہاں پر ہی کام تھا۔ کچن میں جا کر دیکھا تو مالکن دروازے پر کھڑی تھی۔ کہنے لگی، مریم تم نے آج بہت دیر لگا دی، کہاں رہ گئی تھی؟ میں نے دیکھا تو پیچھے ایک اور ملازمہ بھی تھی۔ تبھی مالکن کہنے لگیں کہ مریم میں تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں۔ میں نے کہا، مالکن بس رات کو طبیعت کچھ خرابی کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی تھی۔ تبھی مالکن بھی پریشان ہو گئی اور کہنے لگیں کہ اگر طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو جاؤ آرام کر لو، ابھی یہاں پر زلیخا ہے، وہ کچن کو سنبھال لے گی۔ میں نے کہا، نہیں مالکن، میں اپنا کام خود کر لوں گی۔ تبھی مالکن نے زلیخا کو کہا کہ ٹھیک ہے تم جاؤ اور جا کر اپنا کام دیکھ لو۔ زلیخا تو فوری طور پر کچن سے نکل گئی۔ تبھی مالکن بھی جانے لگی تھی کہ میں نے مالکن کو پھر سے آواز دی۔ مالکن سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھنے لگیں۔ میں پہلے تو اپنے ہاتھ ملتی رہی کہ کیا مجھے یہ بات کرنی چاہیے یا نہیں، نہ جانے مالکن میری بات کا کیا مطلب لیں گی، مگر پھر ہمت جمع کرتے ہوئے میں نے مالکن سے کہہ دیا کہ مالکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ رات وقت ہمارے گھر کوئی چور آیا تھا۔ مالکن کافی حیران ہوئی اور کہنے لگی، چور ہمارے گھر کیسے آ سکتا ہے؟ تم جانتی ہو نا کہ ہمارے گھر تو ہر جگہ چوکیدار کھڑا ہوتا ہے۔ میں نے مالکن سے کہا کہ مالکن پتہ نہیں، لیکن رات کے وقت ہمارے کمرے کے آگے سے ایک آدمی کا سایہ گزرا تھا، اس کے ساتھ ساتھ قدموں کی چاپ بھی سنائی دے رہی تھی۔ تبھی مالکن کہنے لگیں، تمہارا وہم ہوگا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ مگر مالکن مجھ سے نظریں بھی چرا رہی تھی، جس کا مطلب تھا کہ مالکن مجھ سے کچھ چھپا رہی ہیں۔ میں نے مالکن سے کہا کہ مالکن یہ میرا وہم نہیں ہے، میں آپ سے سچ کہہ رہی ہوں۔ پہلے بھی کئی مرتبہ ایسی آواز سنائی دیتی ہے، مگر میں ہمیشہ نظر انداز کر دیتی تھی، لیکن آج تو واضح میں نے ایک سایہ بھی گزرتے ہوئے دیکھا تھا۔ مگر مالکن کہنے لگیں کہ ٹھیک ہے، میں تمہارے مالک سے بات کروں گی، مگر تب تک تم یہ بات کسی سے نہیں کہو گی۔ میں نے مالکن سے وعدہ کر لیا اور اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ مالک کچن کی طرف آئے۔ ایسا پہلی مرتبہ ہوا تھا۔
पहले तो कभी मालिक किचन में नहीं आए थे। वो बहुत गौर से मुझे देख रहे थे। मुझे उनके देखने पर बहुत खौफ महसूस होने लगी। मालिक के देखने में मैं बहुत उलझन का शिकार हो रही थी। मैंने 1-2 मर्तबा नजरें भी चुराईं, मगर मालिक तो मुझ पर ही नजरें टिकाए बैठे थे। थक हार कर मैंने मालिक से पूछ ही लिया कि मालिक, आपको कुछ चाहिए? तभी वो ना में सर हिलाकर लंबा सा सांस खींचकर वहां से चले गए। मैंने भी सुख का सांस लिया और अपने काम में मगन हो गई। मगर एक हैरत की बात यह थी कि मालिक मुझे इस तरह घूर क्यों रहे थे। मैं काम करके जैसे ही अपने क्वार्टर में गई, मुझे अपने क्वार्टर के पास 2 लोगों की बातें करने की आवाज़ आने लगी। मैं बिल्कुल खामोश हो गई और खामोशी से उनकी बातें सुनने की कोशिश करने लगी, मगर उनकी आवाज़ इतनी हल्की थी कि मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मैंने जानकर बाहर देखा तो मालिक और एक मुलाजिम न जाने आपस में क्या बातें कर रहे थे। मुझे काफ़ी तजस्सुस हुआ। मैं सुनना भी चाहती थी कि वो आपस में क्या बातें कर रहे हैं। शायद मुझे इतना तजस्सुस न होता, मगर सुबह मालिक ने जो हरकत की, उसके बाद मुझे उनके हर काम पर और हर हरकत पर नज़र रखने में दिलचस्पी पैदा होने लगी। मालिक वापस आने के लिए जैसे ही मुड़े, मैं भागकर अपने क्वार्टर में आ गई ताकि मालिक की नज़र मुझ पर न पड़े। मैं नहीं जानती कि मालिक ने मुझे देखा या नहीं, मगर उसी वक्त मालिक और वो मुलाजिम वहां से चले गए। मैं सोच में पड़ गई कि मालिक ऐसे कौन से राज़ो न्याज़ थे जो मुलाजिम से इतनी आहिस्तगी से कर रहे थे। सारा दिन मेरा इसी सोच में गुजर गया। रात के वक्त आज मैंने ख़ास तौर पर अपनी निगाहें खिड़की के पार रखी थीं ताकि अगर कोई भी वहां से गुजरे तो मुझे मालूम हो जाए। सारी रात इंतज़ार करने के बाद भी वहां से कोई ना गुजरा। अब तो मुझे वाकई अपना वहम लग रहा था। इतनी देर में मुलाजमा कमरे में आई और आकर कहने लगी, मरियम, तुम्हें आज क्या हो गया था? जानती हो पूरी हवेली में तुम्हारे बारे में बातें हो रही हैं। मैं काफ़ी हैरान हुई और उससे कहा कि मैंने ऐसा क्या किया है जो लोग मुझ पर बातें कर रहे हैं। तभी वो कहने लगी कि मैं नहीं जानती, आखिर वजह क्या है। तभी मैंने अपने साथ बैठी मुलाजमा से पूछा कि कौन सी बातें हो रही थी मेरे बारे में। वो कहने लगी, रात को शायद तुमने कोई साया कमरे के बाहर देखा है। अब तो सब कहने लगे हैं कि शायद तुम पर ही कोई आसेब का साया है, इसीलिए तुम्हें हर जगह पर ऐसी खौफनाक चीज़ें नजर आती हैं। तभी मैंने उसे कहा कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या बातें करते हैं। मेरी बात पर वो भी खामोश हो गई और तभी मैं भी सोने के लिए लेट गई और आंखें बंद करके नींद मुझ पर मेहरबान हो गई। सुबह जैसे ही उठी, उठकर मुंह हाथ धोया और हवेली चली गई ताकि अपने सारे काम निपटा सकूं। आज मालकन की बेटी की सालगिरह थी। पूरी हवेली को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा था। हर कोई भागा दौड़ा फिर रहा था। मैं भी बौखलाई हुई कभी इधर तो कभी उधर फिर रही थी। काम इतना था कि किसी भी बात पर ध्यान दिया ही नहीं जा रहा था। सालगिरह ख़त्म हुई तो सब मेहमान आहिस्ता आहिस्ता अपने घर को जाने लगे। सब मुलाजमा अपना अपना काम ख़त्म कर रही थी। मैं भी अपना काम ख़त्म करके जाने वाली थी। वक्त देखा तो रात के 12 बज रहे थे। जल्दी से काम ख़त्म किया और अपने क्वार्टर की तरफ रवाना हो गई। अभी क्वार्टर में जा ही रही थी कि मुझे ऐसे लगा जैसे क्वार्टर के पीछे कोई तहखाने की तरफ जा रहा है। मैं जल्दी से छुपकर क्वार्टर के पास होकर देखने लगी तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए जब मालिक इधर उधर देखते हुए खूबसूरत और जवान लड़की को अपने साथ लिए तहखाने में जा रहे थे। ये क्या माजरा था? मेरे तो पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई थी। मालिक मालकन को इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकते हैं? मुझे तो समझ नहीं आ रही थी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं अभी जाकर मालकन को सब कुछ बता दूं, मगर उन पर क्या गुजरती। वो इतनी अच्छी थी, मालिक का इतना ख्याल रखती थी, उनसे इतनी मोहब्बत करती थी, मगर मालिक मालकन को कितना बड़ा धोखा दे रहे थे। मर्द तो ऐसे ही होते हैं। मगर मालिक की तरफ देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे बहुत दुख हो रहा था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं किस तरह मालकन को इस सब के बारे में बताऊं। वो इतना बड़ा गम बर्दाश्त भी नहीं कर पाएंगी। खुदावंद ने मालिक को कितनी खूबसूरत बेटी से नवाजा था, मगर फिर भी मालिक ने अपनी बेटी की इज्जत का भी ना सोचा। आज जो दूसरों की बेटियों की इज्जत के साथ कर रहे थे,
کل کو اپنی بیٹی کی عزت کے ساتھ بھی ویسا کچھ ہو سکتا تھا، مگر انہیں سب سے کیا، ان کو تو صرف اپنے سکون سے مطلب تھا۔ مجھے تو اسی وقت سے مالک سے سخت نفرت محسوس ہونے لگی تھی۔ آج رات بھی مالک 12 بجے کے بعد تہہ خانے میں ایک خوبصورت لڑکی لے کر گئے تھے۔ اب یہ سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ ہر روز مالک ایسے ہی کرتے۔ مالکن جس وقت سو جاتی، اس کے بعد مالک ایک خوبصورت لڑکی کو تہہ خانے میں لے جاتے۔ وہاں سے عجیب و غریب سی آوازیں آ رہی ہوتی تھیں۔ اب تو میری ہمت بھی جواب دے گئی تھی۔ میں مالکن کو انصاف دلانا چاہتی تھی، ان کو سب حقیقت سے آگاہ کرنا چاہتی تھی۔ ایک روز ہمت کر کے میں جیسے ہی مالکن کو سب بتانے لگی، لیکن مالکن کا آگے جواب سن کر میری روح کانپ اٹھی، کیونکہ وہ تو سب میرا نام مریم ہے، میری عمر 50 سال ہے، ابا مزدور تھے اور اماں گھریلو خاتون تھیں۔ میں ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ اماں ابا نے میری شادی بہت چھوٹی عمر میں پاس والے گاؤں کے ایک ارحم نامی شخص سے کر دی تھی۔ میں ابھی شادی کے لیے تیار نہیں تھی، مگر ہمارے گھر یہی رواج تھا کہ بیٹیوں کی چھوٹی عمر میں ہی شادی کر دی جاتی تھی اور مرد کی عمر نہیں دیکھی جاتی تھی کہ وہ لڑکی سے کتنا بڑا ہے۔ میں اپنے سسرال گئی تو جتنے پیار و محبت میں نے اپنے گھر میں دیکھی تھی، اتنی ہی نفرت مجھے اپنے سسرال میں دیکھنی پڑی۔ میرا شوہر مجھ پر توجہ نہیں دیتا تھا۔ سسرال والے اگر میرے ساتھ کوئی برا سلوک کرتا تو میں اپنے شوہر سے شکایت کرتی، تبھی وہ مجھے ٹوک دیتا اور کہتا کہ میرے گھر والوں کے بارے میں کوئی بات نہ کرنا، تم برداشت کر سکتی ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ تم اپنے گھر جا سکتی ہو۔ اور میں حیران رہ جاتی کہ کیا میں اس گھر میں شامل نہیں تھی؟ کیا میں اس گھر کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی تھی؟ میرے ماں باپ غریب تھے، میں یہاں سے جاتی بھی تو کہاں، مگر خدا نے مجھ پر جلد ہی رحم کر دیا تھا۔ ایک روز میں گھر کے کام کاج کر کے ابھی بیٹھی ہی تھی کہ گاؤں کا ایک لڑکا بھاگتا ہوا گھر پر آیا اور زور زور سے دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ گھر پر کوئی موجود نہیں تھا، اسی لیے مجبوراً مجھے ہی دروازہ کھولنا پڑا۔ میں نے دروازہ کھولا تو ایک لڑکا بہت ہانپ رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کیا ہوا ہے، سب ٹھیک تو ہے نا؟ وہ لڑکا کافی گھبرایا ہوا بھی لگ رہا تھا۔ تبھی وہ کہنے لگا کہ آپ کے شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ الفاظ تھے یا سیسا جو میرے کانوں میں انڈیلا جا رہا تھا۔ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ گھر پر کوئی موجود بھی نہیں تھا، میں جاتی بھی تو کس کے ساتھ؟ وہ لڑکا کہنے لگا کہ جلدی چلو، تمہارے شوہر کی حالت بہت خراب ہے۔ اس کی اتنی سی بات سن کر میرے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ میں بھاگ کر اندر گئی اور بڑی سی چادر خوب لپیٹ کر اس لڑکی کے ساتھ چلی گئی۔ مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا کہ مجھے ان سب کا بھی کتنا بڑا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اس لڑکے کے ساتھ گئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ سامنے میرا شوہر خون میں لت پت زمین پر پڑا ہوا تھا۔ میں تو چیختی چلاتی اس کے پاس پہنچی، مگر میرے آنے میں کچھ دیر ہو چکی تھی۔ میرا شوہر اتنی دور جا چکا تھا۔ وہ جو بھی تھا، جیسا بھی تھا تو میرا شوہر ہی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرا شوہر اس دنیا سے جا چکا ہے۔ میرے شوہر نے مجھ پر بے تحاشا ظلم کیے تھے، مگر پھر بھی مجھے اس کے چھوڑ جانے کا دکھ تھا۔ میں آنسو صاف کرتی اب اسی گہری سوچ میں تھی کہ اپنے شوہر کو گھر تک کیسے لے کر جاؤں گی۔ میں آس پاس کے لوگوں سے منت کر رہی تھی کہ کسی طرح میرے شوہر کو گھر تک پہنچا دیا جائے، مگر کوئی میری بات پر کان ہی نہیں دھر رہا تھا۔ لوگ بس بے کسی سے وہاں کھڑے ہو کر میرا تماشا دیکھ رہے تھے، لیکن میری مدد کرنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں تھا۔ تبھی نہ جانے ایک آدمی کہاں سے آیا اور آ کر کہنے لگا کہ چلو بہن، میں تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ میں اس کا شکریہ ادا کرتی ہوئی اپنے شوہر کو لے کر اس کے ساتھ گھر آ گئی۔ جب تک گھر پہنچی تب تک میری ساس پورے محلے کو اکٹھا کر چکی تھی۔ وہ اور ہر ایک سے پوچھتی پھر رہی تھی کہ میری بہو کو دیکھا ہے کہ وہ کہاں پر ہے۔ میں روتے ہوئے جلدی سے اپنی ساس کے ساتھ جا کر لگ گئی۔ میری ساس کہنے لگیں کہ کہاں پر گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی ساس کو کچھ کہتی، پیچھے کا منظر دیکھ کر وہ ایک دم چیخنے چلانے لگی تھی اور کہنے لگیں یا خدایا، لڑکی تو نے میرا بیٹا کھا لیا، منحوس عورت، تو میرا بیٹا کھا گئی۔
اپنی ساس کی یہ بات سن کر تو میرے رونگٹے ہی کھڑے ہو گئے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میری ساس نے مجھے مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ انہوں نے تو یہ بھی نہ دیکھا کہ میں کس حالت میں ہوں۔ میرے شوہر کی تدفین ہونے کی دیر تھی کہ میری ساس مجھے بازو سے پکڑ کر گھر سے نکال دیا اور کہنے لگیں کہ ہم تیرا یہ نحوست بھرا وجود برداشت نہیں کر سکتے۔ میں اپنی ساس سے رو رو کر کہنے لگی کہ میں کہاں جاؤں گی؟ جوان جہان تھی، بھلا میں کہاں جاتی؟ اتنی چھوٹی سی عمر میں بیوہ ہو گئی تھی، ہر کسی کی نظر مجھ پر ہی تھی، مگر میری ساس کو تو جیسے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا تھا۔ میں روتے ہوئے اپنی ساس کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتی رہی، مگر میری ساس نے دروازہ نہ کھولا اور مجھے کہنے لگیں کہ یہاں سے چلی جا، اس سے پہلے کہ میں تجھے بھی جان سے مار دوں۔ میں اپنی ساس کی منت سماجت کرتی رہی، دروازہ زور زور سے کھٹکھٹاتی رہی، مگر میری ساس کو مجھ پر ترس نہ آیا۔ اسی وقت ایک پڑوسن باہر نکلی اور کہنے لگی کہ چلی جا یہاں سے، وہ تجھے کبھی بھی اندر نہیں جانے دے گی۔ نہ جانے تیری شادی تیرے ماں باپ نے یہاں پر کیوں کر دی تھی۔ میں پڑوسن کی بات سن کر رونے لگی اور اسے کہا کہ میں کہاں جاؤں گی؟ میرے ماں باپ بہت بوڑھے ہیں، وہ میرا بوجھ نہیں اٹھا پائیں گے۔ تبھی وہ کہنے لگی کہ اچھا تو فکر نہ کر، میں تجھے کسی جگہ کام پر لگوا دیتی ہوں، آج کی رات تو میرے گھر گزار لے، کل میں تجھے شہر لے جاؤں گی۔ میں نے چہرہ چھپایا اور پڑوسن کے گھر چلی گئی، کیونکہ میرے پاس اور کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں پڑوسن کے گھر جا کر رات گزار لیتی۔ اگلی صبح ہوتے ہی میری پڑوسن مجھے اپنے ساتھ شہر لے گئی اور کہنے لگی کہ یہاں پر میری بیٹی کام کرتی ہے، تم بھی اسی کے ساتھ کام کرنا شروع کر لو۔ اس نے مالکن سے بات کی اور میں وہاں پر کام کرنے لگی۔ میں نے مالکن سے کہا کہ مجھے رہنے کے لیے گھر بھی چاہیے، اگر آپ اپنے گھر میں مجھے تھوڑی سی جگہ دے دیں تو آپ کی بہت مہربانی ہوگی۔ مالکن کہنے لگی کہ یہاں پر اور بھی بہت سی ملازمائیں رہتی ہیں، تم بھی رہ سکتی ہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میری تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ شکر خدا کا کہ مجھے رہنے کے لیے جگہ مل گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ میں نے وہاں پر رہنا تو شروع کر دیا تھا، مگر میرا دل نہیں لگتا تھا۔ مجھے اپنے شوہر کی بار بار یاد آتی تھی، میں ہر وقت روتی رہتی۔ ایک روز ملازمہ میرے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی کہ تم ہر وقت روتی کیوں رہتی ہو؟ میں نے اسے سارا ماجرا بتا دیا تو وہ بھی اظہار افسوس کرنے لگی اور مجھے کہنے لگی کہ پریشان مت ہو، یہ دنیا ایسی ہی ہے، سسرال ایسا ہی ہوتا ہے، بہرحال تم یہاں پر رہ کر اب اچھے سے کام کرو، تمہیں کبھی بھی یہاں پر کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ مجھے وہاں پر کام کرتے تقریباً 4 سال ہو چکے تھے۔ جس وقت میں بیوہ ہوئی اس وقت میری عمر صرف 16 سال تھی اور اب صرف میری عمر 19-20 سال کے قریب تھی۔ وقت کا کام ہے گزرنا تو وہ گزر ہی جاتا ہے۔ ان 4 سالوں میں مالکن کے گھر میں اتنی گھل مل گئی تھی کہ مجھے اب وہاں رہتے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی۔ مالکن بھی مجھ پر اندھا اعتماد کرتی تھیں، کیونکہ انہیں بھی ایک ملازمہ کی ضرورت تھی۔ باقی سب ملازمہ نے تو ان کا جینا مشکل کر دیا تھا، اسی لیے مالکن اپنا سب کام میرے حوالے کر جاتی تھی۔ وہ مجھ پر اندھا اعتماد کرنے لگی تھی اور میں نے بھی ان کا اعتماد کبھی توڑا نہیں تھا۔ مالکن نے اپنے شوہر سے بے انتہا محبت کرتی تھی۔ میں نے کبھی کسی عورت کو اتنی محبت کرتے نہیں دیکھا تھا، یہاں تک کہ میں بھی اپنے شوہر سے اتنی محبت نہیں کرتی تھی۔ مجھے ان کو دیکھ کر بہت خوشی محسوس ہوتی تھی اور اکثر اوقات میں مالکن سے کہتی تھی کہ آپ کتنی خوش نصیب ہیں، آپ ایک دوسرے سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ لیکن مالکن ہمیشہ ایک ہی بات کہتی کہ دور کے ڈھول سہانے ہی لگتے ہیں، جب انسان اندر جائے تبھی پتہ چلتا ہے کہ اس رشتے میں کتنا کھوکھلا پن ہے۔ مالکن کی بات نے مجھے کافی حیران کیا۔ میں تو جو دیکھ رہی تھی وہ تو کچھ اور ہی تھا۔ مالکن افسردہ سی کچن سے چلی گئی اور میں گہری سوچ میں پڑ گئی کہ مالکن کو بھی کوئی غم ہوگا۔ پیسہ دولت ہر چیز تو ان کے پاس تھا، وہ اپنے شوہر سے بھی اتنی محبت کرتی تھی، پھر انہیں غم کس بات کا تھا؟ میں اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی جب اچانک سے مجھے بے چینی ہونے لگی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں کسی ٹھنڈی ہوا میں چلی جاؤں۔ میں اپنے دل کی بات پر آمین کہتے ہوئے باہر نکل آئی۔ تھوڑا سا آگے جا کر میں وہاں پر ہی
چہل قدمی کرنے لگی۔ اندھیرا ہونے کی وجہ سے کوئی مجھے وہاں پر دیکھ نہیں سکتا تھا۔ تبھی اچانک سے مجھے عجیب و غریب سی آواز آنے لگی، جیسے کوئی آپس میں باتیں کر رہا ہو۔ میں نے کان لگا کر باتیں سننا چاہیں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ وہ لوگ آپس میں کسی لڑکی کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ میں نے چھپ کر ان کا چہرہ دیکھنا چاہا کہ وہ لوگ ہیں کون، مگر میں اس بات میں ناکام رہی۔ مجھے کچھ دکھائی نہیں دیا، نہ جانے وہ لوگ کون تھے۔ اسی وقت میں نے پوچھا کہ یہاں پر کون ہے، تو ایک دم وہاں پر خاموشی چھا گئی۔ مجھے لگا کہ میں نے غلط سوال کر لیا ہے۔ مجھے تو ان کو رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہیے تھا کہ کون تھے وہ لوگ جو لڑکی کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ وہ ساری رات میری سوچوں میں ہی گزر گئی۔ اگلے روز میں مالکن کے پاس گئی تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب مالکن مجھ سے پوچھنے لگی، مریم کیا ہوا ہے؟ تمہیں رات بھر نیند نہیں آتی کیا؟ میں کافی حیران ہوئی۔ میں نے ان سے مسکرا کر کہا کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ مجھے نیند نہیں آتی؟ تو ایک دم گڑبڑا گئیں اور کہنے لگیں کہ نہیں، بس ایسے ہی پوچھ رہی تھی، آج کل تمہیں کافی دیر ہو رہی ہے۔ تو میں مالکن کی بات کو سمجھتے ہوئے ہاں میں سر ہلانے لگی اور کہا کہ جی مالکن، بس ایسے ہی عجیب سی بے چینی ہونے لگتی ہے مجھے، سمجھ نہیں آتا کہ میں کیا کروں، اسی لیے میں باہر نکل آتی ہوں اور چہل قدمی کرنے لگتی ہوں۔ تھوڑی دیر جب ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے تو پھر جا کر لیٹ جاتی ہوں، مگر کئی مرتبہ تو ساری رات مجھے نیند نہیں آتی۔ مالکن بھی کافی پریشان ہوئی اور کہنے لگیں کہ تم کوئی دوائی کیوں نہیں لیتی؟ میں نے مالکن سے ہنس کر کہا کہ مالکن، کس چیز کی دوائی لوں؟ جوانی میں جب کوئی بیوہ ہو جائے تو اس کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ آپ فکر نہ کریں، میں جلد ہی ٹھیک ہو جاؤں گی اور جلد ہی وقت پر کام پر آنے لگوں گی۔ مالکن بھی مان گئیں اور کہنے لگیں کہ ہو سکے تو رات کے وقت کمرے میں ہی رہا کرو، باہر مت نکلا کرو۔ میں نے ایک دم چونک کر مالکن کی طرف دیکھا اور کہا کہ کیوں مالکن، کیا ہوا؟ سب خیریت تو ہے؟ تبھی وہ کہنے لگیں کہ ہاں سب خیریت ہے، بس آج کل حالات کچھ ٹھیک نہیں چل رہے، اسی لیے تو میں کہہ رہی ہوں کہ کمرے میں ہی رہا کرو۔ میں بھی مان گئی۔ اب میں رات کے وقت کھڑکی کے پاس بیٹھ جایا کرتی تھی، مگر کمرے سے باہر نہیں نکلتی تھی۔ ایک روز ایسے ہی کھڑکی کے پاس بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک سے مجھے اپنی کھڑکی کے پاس کسی آدمی کے چلنے کی آواز آئی۔ اس سے پہلے کہ میں باہر نکل کر دیکھتی تب تک وہ وہاں سے سب جا چکے تھے، کوئی بھی وہاں پر نہیں تھا۔ میں نے جیسے ہی اگلے روز مالکن کو بتایا تھا تو مالکن کہنے لگیں کہ یہ راز تم اپنے پاس ہی رکھنا، کسی کو بتانا مت۔ میں بھی مان گئی اور مالکن کا راز اپنے پاس ہی رکھا، مگر جیسے ہی میں کمرے میں آ کر لیٹی تو میرے ساتھ والی ملازمہ مجھے کہنے لگی کہ پوری حویلی میں تمہاری باتیں ہو رہی ہیں، تم نے آخر کیا کیا ہے؟ میں نے ملازمہ سے کہا کہ کچھ نہیں، لوگوں کو باتیں کرنے دو، مگر میں کافی حیران ہوئی کہ ملازمہ کو کیسے پتہ چلا اور حویلی میں میرے بارے میں کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ میں نے تو کسی کو کچھ بتایا بھی نہیں۔ اسی وقت میں سونے کے لیے لیٹ گئی، مگر مجھے پھر ساری رات نیند نہ آئی۔ میں اس راز کا پتہ لگانا چاہتی تھی کہ آخر یہ راز ہے کیا۔ میں بیوہ ہوئی تو سسرال والوں نے گھر سے نکال دیا۔ یوں میں ایک بنگلے پر کام کرنے لگی، لیکن جوان اور خوبصورت تھی، اسی لیے رات بھر نیند نہ آتی۔ ایسے ہی کئی دن گزر گئے اور پھر ایک رات میں جاگ رہی تھی۔ 12 بجے کا وقت تھا کہ ایک دن رات کے 12 بجے میں نے مالک کو نیچے تہہ خانے میں جاتے ہوئے دیکھا۔ میں حیران رہ گئی کیونکہ اس کے ساتھ ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ اب مجھے سمجھ آئی تھی کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہ مالک ہی تھے۔ مالک بھلا مالکن کے ساتھ اتنا برا کیوں کر رہے ہیں؟ مالکن اتنی اچھی اور صابر عورت تھی، مگر نہ جانے کیوں مالک نے انہیں اتنا بڑا دھوکہ دیا۔ مجھے مالک پر بہت غصہ تھا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں مالک کو کسی طرح یہاں سے رخصت کر دوں۔ مالکن مالک کا اتنا خیال رکھتی ہیں اور وہ انہیں اتنا بڑا دھوکہ دے رہے ہیں۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ میں مالکن کو سب حقیقت بتا دوں، مگر مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ ٹوٹ جاتی، بکھر جاتی، ان کا سارا مان ٹوٹ جاتا۔ اس لیے میں نے مالکن کو کچھ نہ بتایا اور خود ہی مالک پر نظر رکھنے لگی۔ اب روز مالک ایک لڑکی کو تہہ خانے میں لے جاتے دیکھتی، کئی مرتبہ تو پیچھے پیچھے جانے کی بھی کوشش کرتی تھی،
मगर कई मर्तबा तो मेरा जाना ही नहीं हो पाता था। मुझे डर लगता था कि कहीं मालिक मुझे न पकड़ लें और मैं मालकन को बचाते बचाते अपनी जान मुश्किल में न डालूं। और मालकन को ये राज बताने की हिम्मत मुझ में न थी। आज भी मैं मालिक पर नज़र रख के बैठी थी। काफ़ी देर गुजर गई मगर मालिक तहखाने की तरफ न गए। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद अचानक से मालिक न जाने कहाँ से आ गया। मगर हैरत की बात यह थी कि आज उसके साथ कोई लड़की नहीं थी, वो अकेला था। मुझे काफ़ी हैरानगी हुई। मैं खामोशी से मालिक को देखती रही कि वो क्या करेगा। तब एक दिन मालिक अकेला ही आया तो मैं जल्दी से मालिक के पीछे गई। इतनी देर में मालकन ने मुझे बंगले में से आवाज़ लगाई। मैं भागती हुई बंगले की तरफ गई। मालकन ने मुझे बड़ा गौर से देखा। उनके चेहरे पर अजीब से तासुरात थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मालकन मुझे ऐसे क्यों घूर रही हैं। मैंने मालकन से कहा कि मालकन, मैं आपको एक राज की बात बताना चाहती हूँ। मालकन ने चौंक कर मेरी तरफ देखा और फिर कहने लगी कि मुझे कुछ नहीं जानना। अभी पहले तो तुम मेरा एक काम कर दो, ये खाना लो और तहखाने में चली जाओ। मुझे काफ़ी हैरत थी। मैंने मालकन से कहा कि मालकन, ये खाना मैं तहखाने में कैसे लेकर जा सकती हूँ। मैं मालकन को इनकार करना चाहती थी मगर मालकन ने मेरी एक ना सुनी और कहने लगी कि तुम्हें यह खाना तहखाने में लेकर जाना होगा, क्योंकि वो राज सिर्फ तुम ही जानती हो, कोई और नहीं। अगर मैं किसी और को कहूँगी तो वो भी ये राज जान जाएगा, और मैंने तुमसे वादा लिया था कि तुम किसी को ये राज नहीं बताओगी। मगर यहाँ पर पूरी हवेली में सब उस राज के बारे में जानते हैं। मैंने मालकन से कहा कि मालकन, आप मुझसे किसी किस्म की भी कसम उठवा लें, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। मैं नहीं जानती कि सबको कैसे पता चला। मालकन कहने लगी, बहरहाल अभी तुम मेरा ये काम करो, फिर उसके बाद देखते हैं कि तुमने मुझसे झूठ बोला है या सच। मगर मेरे रोंगटे खड़े हो गए जब मालकन ने मुझे तहखाने में खाना ले जाने को कहा। मैं बहुत घबराई हुई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं किस तरह मालकन को इनकार करूं। मैं वहां नहीं जाना चाहती थी क्योंकि मैं जानती थी कि वहां पर कुछ ऐसा है जो मुझे मुश्किल में डाल सकता है। मगर मैं मालकन को इनकार भी नहीं कर पा रही थी। मालकन तो कह रही थी कि जल्दी वापस आ जाना, मगर मैं जानती थी कि मैं एक दफ़ा वहां पर चली गई तो कभी वापस नहीं आऊंगी। लेकिन अब मेरी मजबूरी थी कि मुझे वहां पर जाना ही पड़ा। मैं डरते डरते जैसे ही खाना नीचे लेकर गई तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि सामने मालिक नहीं थे। वहां पर बहुत सी औरतें थीं। उनके आगे सिलाई मशीनें रखी गई थीं और वो बहुत से कपड़े सी रही थी। हर कोई अपने काम में मगन था। किसी को किसी से कोई गर्ज नहीं थी, जैसे वहां पर कोई इंसान नहीं बल्कि मशीनें बिठाई गई हों। मैं तो हैरानगी से आंखें फाड़े उन सबको देख रही थी और समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। इससे पहले कि मैं वापस तहखाने से बाहर जाती, तभी मालिक और मालकन मेरे पास आए और आकर कहने लगे, क्या हुआ, तुम इतनी हैरान क्यों हो रही हो? यही वो हकीकत है जिसको तुम जानना चाहती थी। मैंने हैरत से इधर उधर देखा और कहा कि ये सब औरतें। तभी मालिक कहने लगे कि ये सब औरतें बेवा हैं, इनके पास कोई कारोबार नहीं था, रिस्क कमाने का कोई जरिया नहीं था। तभी इन लोगों को मैंने अपने घर में पनाह दे दी। हर रोज़ मार्केट से कपड़ा उठाता था और लाकर इनको सिलाई करने के लिए दे देता था। ये सब बाहुनर औरतें हैं, इनमें किसी किस्म का कोई ऐब नहीं है। बस फ़र्क इतना है कि ये सब तलाक याफ्ता या बेवा हैं, और इन लोगों को ससुराल वाले और मैके वालों ने इन लोगों को अपनाने के लिए तैयार नहीं थे। उन सब औरतों को देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए, जिन्होंने मेरी तरफ एक निगाह भी उठाकर नहीं देखा था, बल्कि सिर्फ अपने काम पर ही ध्यान दे रही थी। उनको अपने काम से इतना लगाव था कि उन्हें किसी की कोई परवाह नहीं थी। मेरे हाथ में अभी भी थाल था, मगर मेरा पूरा वजूद कांप रहा था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। मेरे लिए तो ये बहुत फ़ख्र की बात थी, क्योंकि यहाँ पर मेरी जैसी ही औरतें थीं। मैं मालिक को कितना गलत समझती थी। मैं उन औरतों के पास जाकर उनका काम देख रही थी, जो काम बहुत नफासत से किया जा रहा था। इतना हुनर मैंने आज तक किसी के पास नहीं देखा था। शायद यही वजह थी कि जिनको ठोकरें लग जाएं, वो कुछ ना कुछ सीख ही जाते हैं।
مجھے بہت افسوس تھا کہ میں آج تک مالک کو غلط سمجھتی آئی اور ان کو برا بھلا کہتی رہی، ان کے بارے میں برا ہی سوچتی رہی، مگر ان کی ذہانت کتنی صاف ستھری تھی۔ مگر مالکن کی وہ باتیں مجھے پریشان کر رہی تھیں۔ میں نے جلدی سے مالک کو وہ تھال پکڑایا اور اوپر آ گئی۔ مالکن بھی میرے پیچھے پیچھے آئیں اور مجھے آواز دینے لگیں۔ میں ایک جگہ پر رک گئی۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ میرے پاس آئیں اور آ کر کہنے لگیں کہ اس میں رونے والی کون سی بات ہے؟ اچھا نہیں ہے کہ تمہیں حقیقت کا پتہ چل گیا۔ بس ہم لوگ یہ نیکی چھپ کر کرنا چاہتے تھے، اس کے لیے بے شک ہمیں خود کو برا ہی کیوں نہ بنانا پڑتا، اس لیے میں نے تمہیں کچھ نہیں بتایا تھا، مگر تمہاری تیز نظروں نے سب حقیقت جان لی تھی۔ تم میرے شوہر پر شک کرنے لگی تھی، اسی لیے یہ سب تمہیں بتانا ضروری تھا۔ میں نے ہی تمہارے مالک سے کہا تھا کہ وہ آج کسی لڑکی کو اپنے ساتھ نہ لائیں، میں تمہیں وہاں پر بھیجوں گی اور تم سب حقیقت جان لو گی۔ بس مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں تم باہر جا کر ہمارے بارے میں کوئی بات نہ کرو، ہمیں برا بھلا نہ کہو، کیونکہ ہماری یہاں پر بہت عزت تھی۔ میں نے مالکن سے کہا کہ پھر وہ باتیں جو آپ نے مجھے کہیں کہ دور کے ڈھول سہانے ہوتے ہیں۔ تبھی مالکن کہنے لگیں کہ ہاں، یہ بات حقیقت ہے کہ تمہارے مالک مجھے وقت نہیں دیتے، جبکہ میرا سارا وقت ان کے لیے ہے۔ وہ اپنے کام میں مگن رہتے ہیں، وہ نیکی کمانے کے چکر میں رہتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ مجھے وقت نہیں دے پاتے۔ مگر مجھے اس چیز کا دکھ تو ہے، لیکن اس چیز کی خوشی بھی ہے کہ وہ کتنا نیک کام کر رہے ہیں، اور کئی مرتبہ میں سوچتی ہوں کہ کاش میں بھی ان کا ساتھ دے پاتی، مگر ہر مرتبہ میں ہار جاتی ہوں۔ میں ان کے ساتھ لڑتی ہوں، جھگڑتی ہوں کہ وہ مجھے وقت دیا کریں، مجھے اپنا وقت چاہیے۔ تبھی وہ مجھے بڑے پیار سے سمجھاتے ہیں کہ اس دنیا میں بہت سی عورتیں بے سہارا ہیں جن کو میرا وقت چاہیے، تمہارے پاس تو میں ہوں، ان کے پاس تو کوئی بھی نہیں ہے۔ میں کئی مرتبہ بات کو سمجھ جاتی ہوں، لیکن کئی مرتبہ ہمت ہار جاتی ہوں، اور پھر مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے مالکن کو کہا کہ مالکن، آپ اپنی جگہ پر بالکل ٹھیک ہیں، میری بھی غلطی ہے، میں نے بھی مالک کو بہت برا بھلا کہا، میں ان سے معافی مانگنا چاہتی ہوں، مگر ہمت نہیں پڑ رہی۔ مالکن مسکرانے لگیں اور کہنے لگیں کہ انہیں تمہاری کسی بات کا برا نہیں لگا، وہ جانتے ہیں کہ تمہاری نظر بہت تیز ہے اور تم میرے ساتھ اتنی مانوس ہو چکی ہو، اسی وجہ سے تم نے اتنا بڑا قدم اٹھایا اور تم ان پر شک کرنے لگی۔ لیکن تم بے فکر رہو، وہ کوئی غلط کام نہیں کر رہے، میں ان کے ساتھ ہوں، ان کے ہر کام پر میری نظر ہے۔ میں نے مالکن سے کہا کہ مالکن، مجھے افسوس رہے گا کہ میں نے اتنے اچھے لوگوں پر شک کیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پھر بھی اگر میرے لائق کوئی کام ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا، میں ہر کام کے لیے تیار ہوں، میں آپ لوگوں کی مدد کروں گی، آپ کے اس نیک کام میں آپ لوگوں کا ہاتھ بٹاؤں گی۔ تبھی مالک پیچھے سے آئے اور آ کر کہنے لگے کہ ہاں ضرور، کیوں نہیں، تم اس نیک کام میں میرا ہاتھ ضرور بٹا سکتی ہو۔ میں نے کہا کہ ایسا کام مجھے کیا کرنا ہوگا؟ تبھی وہ کہنے لگے کہ تمہیں اپنی مالکن کے ساتھ ساتھ رہنا ہوگا، وہ جو مجھے ہر وقت یاد کرتی رہتی ہیں، تمہیں ان کا دل بہلانا ہوگا۔ یہ بہت بڑی نیکی ہے، کسی کا دل بہلانا، کیونکہ میرے اوپر اور بہت سی ذمہ داریاں ہیں، اسی لیے میں تمہاری مالکن کو زیادہ وقت نہیں دے سکتا، تمہیں میرا یہ کام کرنا ہوگا۔ اگر تم میرا یہ کام کر دو گی تو میں سمجھ جاؤں گا کہ تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، میں بھی تمہیں معاف کر دوں گا، مجھے بھی تم سے کوئی شکوہ نہیں رہے گا۔ میں نے مالک کی بات پر مسکرا کر مالکن کی طرف دیکھا اور ان سے کہا کہ آپ کو میرا ساتھ منظور ہے۔ تبھی وہ ہنسنے لگے اور کہنے لگے کہ ہاں، ڈوبتے کو تو تنکے کا سہارا ہی کافی ہوتا ہے، مجھے تمہارا ساتھ منظور ہے۔ میں مالکن کے بہت قریب ہو گئی تھی، ہم دونوں ایک دوسرے کی سہیلیاں بن گئی تھیں۔ اکثر اوقات میں مالک کی بھی مدد کر دیتی تھی، ان عورتوں کو کام سمجھانے اور ان تک سارا کام پہنچانے کی ساری ذمہ داری میری تھی۔
اب میں کئی مرتبہ شرمندہ ہو جاتی تھی جب جب مالک کو اتنی محنت کرتے دیکھتی اور ان کو اتنا ثواب کماتے دیکھتی تو مجھے خود سے گھن آنے لگتی تھی کہ میں نے اتنے نیک انسان پر کس طرح کے الزامات لگائے۔ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے ان کے ساتھ ایسا برا رویہ نہیں رکھنا چاہیے تھا۔ میں نے مالکن کو بھی ان کے بارے میں بدگمان کرنا چاہا، مگر شکر خدا کا کہ وہ سنبھل گئیں اور انہوں نے میری بات پر اثر نہیں لیا، ورنہ میری وجہ سے 2 لوگوں کی زندگی خراب ہو جاتی، ان لوگوں کا گھر خراب ہو جاتا اور ساری زندگی مجھے پچھتاوا ہوتا کہ میں نے کسی کا گھر بسانے کی بجائے ان کا گھر خراب کر دیا۔ وقت کا کام ہے گزرنا، تو وہ گزر ہی جاتا ہے۔ ایک روز مالکن بہت بیمار ہو گئی۔ میں ان کی خدمت کرتی رہتی، ہر وقت ان کے ساتھ ساتھ رہتی۔ مالک مجھے کہتے کہ تمہارا بہت بڑا احسان ہے، میں تمہارا یہ احسان ساری زندگی نہیں بھلا پاؤں گا۔ مگر مالکن کا تو بہت برا حال تھا۔ مالکن کو کینسر کا مرض لاحق ہو گیا تھا، جس کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ اس دنیا سے چل بسی۔ ان کے جانے کے بعد میں بالکل اکیلی ہو گئی تھی۔ مالک بھی ہر وقت افسردہ رہتے۔ مالکن بہت اچھی عادت کی تھی۔ ان کے جانے کے بعد گھر بالکل خالی خالی سا ہو گیا۔ میرا اس کے گھر میں بالکل دل نہیں لگتا تھا۔ ایک روز مالک میرے پاس آئے اور کچھ کاغذات میرے حوالے کیے۔ ان کی حالت بھی بہت بری ہوتی جا رہی تھی۔ میں نے مالک سے پوچھا کہ یہ کاغذات کس چیز کی ہیں؟ تبھی وہ کہنے لگے کہ یہ ہمارے ہی کاغذات ہیں، لیکن ان میں تمہارا بھی حق ہے۔ آج سے تم ان کاغذات کی جائیداد میں سے حصے دار ہو۔ میں نے کہا کہ وہ کیسے؟ تبھی مالک کہنے لگے کہ تم نے میری بیوی کی اتنی خدمت کی ہے، اس کا اتنا خیال رکھا ہے، میرے مشکل وقت میں اتنا کام آئی ہو، اب تمہارا حق بنتا ہے کہ تمہیں آدھا حصہ دے دیا جائے۔ اور یہ تمہاری مالکن کا بھی حکم تھا، ان کی آخری وصیت تھی کہ اس سارے حصے میں سے تمہارا بھی حصہ رکھا جائے۔ میں مالک کی بات پر آنسوؤں کے ساتھ رونے لگی۔ میں نے مالک سے کہا کہ نہیں مالک، مجھے یہ سب نہیں چاہیے، بس مجھے اس گھر سے کبھی مت نکالنا، کیونکہ میرے پاس اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، میں کہیں اور نہیں جا سکتی۔ تبھی وہ کہنے لگے کہ اسی وجہ سے تمہیں حصہ دے رہا ہوں کہ اپنے حصے پر جس طرح مرضی دل چاہے ویسے رہنا۔ میں تو حیران تھی کہ کوئی کسی غیر پر اتنا اندھا اعتماد کیسے کر سکتا ہے، کوئی کسی غیر کو اتنا اپنا کیسے بنا سکتا ہے۔ تھی تو میں ملازمہ ہی، مگر مالک نے اپنی جائیداد میں سے کچھ حصہ میرے نام کر دیا۔ آج میں اپنے حصے پر راج کر رہی ہوں۔ یہ سب میرے صبر اور ہمت کا پھل تھا جو مجھے میرے خدا کی طرف سے ملا تھا۔ میں تو ساری زندگی خدا کی شکر گزار ہی رہی تھی کہ اس نے مجھ پر اتنی آزمائش کا وقت گزارا، مگر آج میں اپنے گھر میں خوش اور آباد تھی۔ میرے لیے یہی بہت بڑی خوشی تھی کہ میرا گھر اپنا ہو گیا تھا۔ ایک روز میں اپنے گاؤں واپس گئی اور اپنے ماں باپ کا پتہ کرنے لگی، مگر میرے ماں باپ اس دنیا سے چل بسے تھے۔ میرے گھر کو تالا لگ چکا تھا۔ میں نے پڑوس والوں سے پوچھا کہ گھر کا تالا کس نے لگایا ہے؟ تبھی وہ کہنے لگے کہ ہم لوگوں نے ہی لگایا ہے، تمہارے ماں باپ تو اس دنیا سے جا چکے تھے، پھر اس گھر کو کون سنبھالتا، اس لیے ہم نے اس کو تالا لگا دیا۔ میں نے وہ تالا کھولا اور گھر کا ایک ایک کونا دیکھنے لگی، پھر اماں ابا کی قبر پر گئی اور جا کر فاتحہ پڑھنے لگی، ان کے پاس بیٹھ کر اور انہیں ساری رودات سنائی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ سب کچھ سن رہے ہیں۔ میں نے انہیں بتایا کہ مالک نے اپنے بچوں کو میرے حوالے کر دیا ہے، انہوں نے میرے نام کچھ حصہ کر دیا ہے۔ آج میں ان کے بچوں کے ساتھ خوش اور آباد تھی اور اچھی زندگی گزار رہی تھی۔ خدا جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ وقتی طور پر تو ہمیں یہی لگتا ہے کہ ہمارے لیے بہت برا ہوا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ نہیں، جو خدا نے ہمارے لیے راستہ چنا ہے وہ بالکل بہترین ہے۔ جب تک بکیں گے نہیں تب تک بادشاہ کیسے بنیں گے؟ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کر دیں۔
بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر مزیدار کہانی آپ کو وقت پر ملتی رہے۔